عملی نیکی میں اصل شے ہے ہمدردی میں مال خرچ کرنا، اور اس کے لیے ستون ہے زکات۔ کم سے کم یہ 2.5% تو نکالو، بوتل کا کارک تو کھل جائے، پھر اور بھی دو۔ یہ تو obligatory ہے، یہ تو فرض ہے، یہ تو لازم ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ اس کو جو سمجھ لیا بس یہی زکات ہی ہمارے ذمے میں ہے، وہ بڑے مال والے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان فی المال حقا سوى الزکات، اے مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ بس زکات ادا کر دی تو تمہارے مال کا سارا حق ادا ہو گیا۔ ان فی المال حقا سوى الزکات، تمہارے اموال میں حق ہے اللہ کا زکات کے علاوہ بھی۔ اور پھر آپ نے یہ آیت وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ یہاں آتا زکات تو ہے ہی ہے، اس سے پہلے جو آ رہا ہے یہ سرپلس ہے، اس سے آگے کی بات ہے، یہ ایڈیشنل۔ اسی لیے جب انفقوا کی جو تکرار ہوئی قرآن میں، تو ایک جگہ پر سوال کیا صحابہ نے کتنا خرچ کرے، فرمایا قل العفو، کہہ دو جو بھی ضرورت سے زائد دے ڈالو، ڈونٹ ایکومولیٹ، ڈونٹ ریٹین اینی تھنگ۔ ایک بات آپ سے کہوں، چونک جائیں، حضور نے کبھی زکات دی؟ کبھی نصاب کے بقدر پیسہ آپ کے پاس جمع ہوا کہ آپ زکات دی؟ کیسی عجیب ارکان دین میں سے ایک رکن سرے سے کبھی ہم نے مال رکھا ہے؟ حضور کا اسوہ ہم جانتے ہیں، مسواک کرنی ہے، پانچے جو ہے ٹخنے سے اوپر کر لیے ہیں، یہ اسوہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، سنت اسوہ تو یہ ہے۔ اور صرف آپ کا نہیں، جنہیں ہم کہتے فقراء صحابہ، ابو ہریرہ، ابو ذر، سلمان فارسی، علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ فقراء صحابہ سے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے بتایا تھا کہ حضرت علی کی جب شادی ہو رہی تھی، حضرت فاطمہ سے کوئی مقام کھائی، کہاں لے کے آیا؟ ایک انصاری نے ایک ہیرا دیا ہے مکان کا، اس میں حضرت فاطمہ بنا، he didn't have any home۔ ابو ذر وہ تو دوسری انتہا حق لے رہے تھے۔ قانون یہی ہے، حلال سے کماؤ، اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو زکات دے دو، باقی تمہارے اختیار میں ہے، دینا چاہو دو، نہ دینا چاہو رکھو۔ قانون اس سے آپ نہیں کرے، کبھی بھی آپ نے جبر نہیں کیا، ایمرجنسی میں بھی جبر نہیں کیا۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور کو کئی وقت کا فاقہ تھا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر آئے، آپ نے چہرے سے پہچان لیا کہ فاقہ سے، پھر حضرت عمر آئے، پہچان لیا کہ فاقہ سے، شاید حضور خود اپنے لیے نوٹ دینے جاتے، اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر ایک انصاری کے باغ پہنچے۔ انصاری کی عید ہو گئی، فوراً لا کر اس نے کچھ کھجوریں، کچھ انگوروں کے گوشے رکھے، اس کے بعد وہ دوڑا چھری دے کے کسی جانور کو ذبح کر دیا۔ یہ ساری تفسیریں میں کیا بتا رہا ہوں، مال یہ نہیں تھا کہ مدینے میں سبھی فاقے سے تھے، موجود تھے جن کے پاس مال، لیکن جبرن آتا کسی سے کچھ نہیں لیا۔ جب وہ چھری لے کر چلا، فرمایا دیکھنا کسی دودھ والے جانور کو نہ ذبح کر،
بہرحال کچھ دیر کے بعد گوشت پکا کر لایا، اس کے بعد حضور نے ایک روٹی پر چند روٹیاں رکھ کر کہا یہ عائشہ کو دے آؤ، اسے بھی کئی وقت کا پھاپا۔ اور پھر حضرت عمر کو رک کر کے کہا عمر یہ ہے وہ نعمتیں جس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور یہ جو فرمایا گیا الْحَاكُمُ التَّكَاثُرُ، نعمتوں کا حساب لیا گیا۔ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، فرمایا یہ نعمت۔ یہ ہے اصل انفاق کا معاملہ، آپ کے اس پر چھوڑ دیا گیا، جتنا بھی آپ کے جذبہ ہے، جتنا بھی آخرت کا یقین ہے، اتنا ہی آپ پسند کریں گے کہ آخرت کے بینک میں جمع کرائیں، یہاں کے بینکوں میں کیوں جمع کرائیں؟ یہاں کتنا دے دیں گے آپ کو؟ 10%، 20%، وہاں 700% ملتا ہے، 700% نہیں، 7,000، 700 گنا۔ Why to keep it in these banks؟ حضرت مسیح کا جو پہاڑی کا بات بہت مشہور ہے، سرمن آف دا ماؤنٹ، بڑے پیارے الفاظوں میں آپ سے اپنا تعصب عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جہاں تک مواعظ کا تعلق ہے، جو حضرت مسیح کے مواعظ آئے ہیں ان سے اونچے واعظ کوئی ممکن نہیں۔ اسی میں یہ جملہ بھی ہے، دیکھو اپنا مال زمین پر جمع نہ کرو، جہاں چوری بھی ہوتی ہے ڈاکہ بھی پڑتا ہے، کیڑا بھی خراب کرتا ہے، آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری ہوتی ہے، نہ ڈاکہ پڑتا ہے، نہ کیڑا خراب کرتا ہے۔ اس لیے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا۔ مال یہاں ہوگا تو دل اٹکا ہوا ہوگا، اور فرشتے اس طرح گھسیٹ کر کھینچیں گے آپ کی جان کو جیسے کہ سیخ پر سے کباب کھینچا جاتا ہے۔ اور اگر دل وہاں لگا ہوا ہے، جس کے لاکھوں کروڑوں ڈالر سوئس بینک میں جمع ہیں، اسے کہا جائے نکل جاؤ پاکستان سے، اسے کوئی تکلیف ہو، نکل جاؤ فلاں ملک سے، ملک بدل دے، کیا پیسے۔ البتہ جس کا باہر چھوڑا ہوا اسے اگر یہ جائے اس کی تو جان بن جائے گا۔ تو یہ ہے انفاق کا معاملہ۔ اس میں یہ دو جو ہے، ایک قانونی سطح، قانونی سطح یہ کہ حلال ذریعہ حرام نہ ہو، سود نہ ہو، جوا نہ ہو، فحاشی کو ذریعہ نہ بنایا جائے، منشیات کو ذریعہ نہ بنایا جائے کمائی کا۔ اور جو بھی آپ کے پاس ہے، آپ نصاب کی سطح کے اوپر آ گئے تو 2.5% زکات دے دو۔ قانون اس سے آگے آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا، اگرچہ فقہاء نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر کسی وقت جو فقراء ہیں ان کی ضرورتیں زکات سے پوری نہ ہو سکے تو اس وقت کا امام، اس وقت کا خلیفہ وہ زبردستی بھی امراء کے مال میں سے مزید لے سکتا ہے زکات کے لیے۔ لیکن کمال یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نہایت جان رسل تحریک جو تھی، انقلابی تحریک، اس میں بھی کمی آپ نے جبر یہ آپ کی چوائس ہے۔ البتہ ایک معیار کر دیا، جیسے حضرت ابو بکر غزوہ تبوک کے موقع پر سب کچھ لے آئے تھے، گھر میں جھاڑو پھونکتے۔ عام حالات بھی یہ نہیں، ایک شخص آئے صحابی انصاری، میں اپنا سب کچھ اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں، تم چاہتے ہو کہ اپنے ورثاء کو قریب اور فقیر بنا جاؤ؟ اس نے کہا اچھا میں آدھا نہیں، آدھا بھی بہت، فرمایا تہائی دیتا ہوں، فرمایا ہاں تہائی کافی، وَالثُلُثُ كَثِيرٌ، اور ثلث بھی بہت ہے۔ اور یہی قانون ہے وراثت کا، آپ ثلث سے زیادہ، 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے۔ 2/3 مال جو ہے کم سے کم وہ صرف قانون وراثت کے مطابق چیزیں، اور کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔ ایک بیٹے کو اس کا حصہ بھی مل جائے اور مزید جو ہے وصیت نہیں، وارث کے لیے لا وصیت لوارث۔
تو یہ ہے زکات در حقیقت اس جذبہ انفاق کو سپورٹ دینے والی ہے. کم سے کم یہ تو دو. بوتل کا کور کھل جائے گا تو مزید بھی نکل آئے گا اس سے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ.